بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے کہ قیامت کے کتنے قریب ہیں ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے نشانات بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے، جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہیں۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو تو ظاہر ہونا ہی تھا، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ ارشاد ہے: جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ اب جبکہ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں، لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامت ظاہر ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس و امریکہ جو بھی چھوٹے بہانے بنائیں، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر، ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر یا الخبر سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک
ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آ رہے ہیں، اور اس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔